اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حروف مقطعات کے حوالے سے کافی ساری ویڈیوز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور ابھی تک مجھے جو فیڈ بیک ملا ہے وہ بہت زیادہ حوصلہ افزا ہے الحمدللہ، کیونکہ یہ علمی ویڈیوز ہیں اور ان کو علم کے متلاشی حضرات ہی دیکھتے ہیں۔ جو فیڈ بیک میرے پاس آیا ہے اس کے حوالے سے مجھے خوشی ہے کہ بہت زیادہ انکریجمنٹ ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیوز قرآن کے حوالے سے اور حروف مقطعات کے حوالے سے علم، آگہی اور شعور کے پھیلنے اور پھیلانے کا سبب بنیں گی انشاءاللہ۔ آپ بھی اگر اس چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو آپ ضرور اسے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور اپنے ساتھیوں کو، چاہنے والوں کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہوئے علم کے اس سفر کو آگے بڑھائیے۔ آج میں حروف مقطعات کے حوالے سے اور خاص طور سے حامیم یعنی 2 حروف کے حوالے سے اسم اعظم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم اعظم کے بارے میں بات کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میں یہ بتاؤں گا انشاءاللہ کہ حامیم کس طرح بہت سارے اللہ کے ناموں کا ایک مرکب ہے۔ یہ وہ اوریجن ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سارے ناموں کا ایک خلاصہ ہے، ایک کی ورڈ ہے، ایک کنجی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسم اعظم کی طرف یہاں 2 حروف حامیم اشارہ کرنے میں بہت ہی بہتر مناسب کینڈیڈیٹس ہیں اور ان کے تھرو 2 حروف کے تھرو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت سے ناموں کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ اسم اعظم کو انووک کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں جو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم رحمان اور رحیم سے معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر رحمت اور رحمانیت کا وہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ صفات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اندر موجود ہیں اپنی استطاعت کے مطابق ہم وہ صفات سمجھیں، ان کا شعور اپنے اندر پیدا کریں، ادراک کو بڑھائیں، ان کی قدر کریں اور اپنے اندر ان خصوصیات کی کاپی بنانے کی کوشش کریں۔ اپنے انسانی درجے کی حد تک، اپنی انسانی درجے کی استطاعت تک ہم وہ کوشش کریں۔ تو آئیے جناب، میں آپ کے سامنے حامیم کی 7 صورتوں میں سے نکال رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ صفات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان صورتوں میں خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ ان میں وہ بنیادی صورتوں میں، ان 7 صورتوں میں وہ بنیادی صفات ہیں حکیم، رحیم، رحمان، حمید، حی القیوم۔ اور جب ہم ساری صفات پر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حامیم ان تمام اسماء کی، ان تمام صفات کی کنجی ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ جو حامیم ہے اللہ کی حمد ہے، ملائکہ بھی یہی حمد کرتے ہیں، کائنات کی ہر شے یہ حمد کرتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان سے چاہتے ہیں کہ انسان بھی اس کی حمد کرے۔ اور انسان حمد کیسے کرے گا؟ کہ اندر اپنے وہ صفات پیدا کرے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے بتائی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہماری تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اصل میں جب ہم تعریف کریں تو تعریف اس طرح جائے کہ ہم اللہ کی وہ صفت جس سے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دعا کر رہے ہیں یا اس سے مانگ رہے ہیں، وہی چیز ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی حد الوسع اور حد الوسع کوشش کریں۔ اب دیکھیے یہ حمد والی بات سورہ نمبر 40 کی 7ویں آیت میں موجود ہے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، یعنی ساری کائنات،
کائنات میں جو ملائکہ ہیں وہ اٹھانے والے عرش کے وہ اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اللہ کی حمد بیان کرو صبح بھی اور شام بھی۔ اور پھر فرمایا فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو اس کو ویسے ہی پکارو، اسی حمد کے ذریعے اس کو پکارو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے۔ تو یہ حمد کا سلسلہ چلے ہماری جانب سے، یہ حمد کا سلسلہ چلے ملائکہ کی جانب سے، یہ حمد کا سلسلہ چلے تمام رسل کی جانب سے۔ تو جب ہماری حمد اور ملائکہ کی وہ حمد آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو قبولیت آپس میں خود بخود ملتی ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی بات کہ جسے ہمیں سمجھنا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تو خود ظلم کر رہے ہوں اور اللہ سے رحم کی اپیلیں کریں۔ یہ بنیادی بات ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رحم کی اپیل کرتے ہوئے اپنے اندر بھی رحم کی صفات کو پیدا کرنا، سمجھنا اور ان کی قدر کرنا ضروری ہے، تب تو ہم اسم اعظم کی طرف بڑھیں گے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آپ کو ان صورتوں میں حکیم بھی کہا اور حمید بھی کہا۔ حکیم وہ جو سب سے زیادہ حکمت والے، اور حمید وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، ایسی تعریف کہ جو کوئی اور کر ہی نہ سکے۔ تو ہم چاہیں تو اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں جن کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعریف کی ہے۔ اس طرح ہم اسم اعظم کی طرف بڑھتے ہیں حامیم کے حوالے سے۔ پھر آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہی ذات ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، انسان کی مایوسی کے بعد اپنی رحمت برساتا ہے، وہ لائق تعریف ہے۔ یعنی انسان مایوس ہو جائے، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بارش فرماتے ہیں، کیونکہ وہ لائق حمد و ثنا ہے۔ یعنی آپ سے بھی کوئی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بھی کوشش کریں کہ نہ تو اپنی ذات سے مایوس ہوں، نہ کوئی آپ سے مایوس ہو، کہ جو آپ سے امید تو کر رہا ہے بہتری کی اور آپ اسے مایوس کر دیں، یہ آپ کی شان کے مطابق نہیں ہوگا۔ اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپ بھی اسم اعظم کی طرف بڑھیں گے، حامیم کی طرف بڑھیں گے۔ آگے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ جو عرش اٹھانے والے ہیں وہ بھی اللہ کی حمد میں شریک ہیں۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے جو حروف ہیں یہ حامیم کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس لیے آپ حامیم پڑھیں اور حامیم کے ساتھ یہ تمام صفات اپنے ساتھ لکھ لیں کہ حامیم سٹینڈز فار، حامیم کا مطلب ہے حمید، حکیم، رحمان، رحیم، اور یہ سب صفات آپ کے سامنے ہوں اور ان کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفات جو ہیں وہ ان کی طرف آپ آگے بڑھیں گے اور اسم اعظم کی طرف آپ آگے بڑھیں گے۔ انشاءاللہ میں اس کو جاری رکھتا ہوں، ہم پھر ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد۔